اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اب میں اس کے پچھلے ایپیسوڈ سے آگے سے آپ کو واقعات بتانا شروع کرتا ہوں۔ طوفان نوح کے بعد دنیا کی دو نسلوں میں تقسیم ہونے اور ان میں سے ایک نسل کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام سے ہونے کی قرآن بھی تصدیق کرتا ہے۔ سورہ مریم آیت 58، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، من جملہ انبیاء کی نسل آدم سے تھے اور بعض ان کی نسل سے تھے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور بعض ابراہیم و یعقوب کی نسل میں سے ہیں، اور یہ سب ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے ان کو مقبول بنایا۔ قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ نسل آدم میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی نسل الگ ہے اور انبیاء کی نسل الگ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عذاب الہی سے ایمان لانے والے انسانوں کو بچا کر دنیا کو دوبارہ آباد کیا ہے، اسی لیے آپ آدم ثانی کہلائے۔ طوفان نوح کا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام سے کتنے سال بعد پیش آیا، عیسیٰ علیہ السلام سے کتنے سال پہلے پیش آیا، اس بارے میں ہر مصنف کی الگ الگ رائے ہے جو صرف قیاس پر مبنی ہے۔ یہ دنیا بہت پرانی ہے۔ قیاس کرنے والے 6 سے 10,000 سال کی مدت آدم علیہ السلام کی قیاس کرتے ہیں، جبکہ ترکوں کی تہذیب چاند تارے کی پوجا کے نشان 22,000 سال پرانے اب تک دستیاب ہو چکے ہیں۔ طوفان نوح کے بارے میں اور نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں قرآن مجید، تورات اور انجیل ہی تائید نہیں کرتے بلکہ وید بھی تائید کرتے ہیں۔ متسیہ پران رشی شیو تک کی سوت جی سے بات چیت ادھیائے 1 شلوک 28 سے 34 میں کہا گیا ہے کہ جل پرلے کے بعد چندرما یعنی نوح علیہ السلام کے منجلے بیٹے سام ترکی زبان کا لفظ ہے، اور ترکی زبان کے اس لفظ کے معنی چاند کے ہوتے ہیں۔ تو چندر یعنی نوح علیہ السلام کے منجلے بیٹے سام، اور دوسرے چھوٹے بیٹے ہام یعنی سورج، ہام کے معنی سورج ہوتے ہیں، اور شنکر، شاید شنکر سب سے بڑے بیٹے یافس ہیں۔ اور تمہارے ساتھ یہ سنسار ہی باقی رہ جائیں گے۔ یہ سنسار سے مراد یہاں وہ تمام آدمی، عورتیں، جانور، چرند پرند ہیں جو کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ طوفان نوح کی عمر بھی 5,000 سال سے زیادہ اور شنکر جی کی عمر بھی 5,000 سے زیادہ ناپی جاتی ہے۔ شنکر جی کی پوجا بھی اس دنیا میں 5,000 سال سے زیادہ عرصے سے ہو رہی ہے۔ شنکر جی کی پوجا کرنے والے آریہ لوگ ہیں۔ آریوں کا اصلی وطن دریائے سیہون والا علاقہ سمرقند، بخارا، تاشقند ہے، جو کہ ترکستان میں ہے۔ ترکستان کے ایک قبیلے کا شنکر جی کو، جو کہ کشتی نوح میں موجود تھے، 5,000 سال سے برابر یاد رکھنا اور ان کی پوجا کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ شنکر جی کی پوزیشن کشتی نوح میں اہم تھی۔ کشتی نوح میں سب سے بڑی اور اہم شخصیت صرف اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی ہی تھی، اور باقی 77 آدمیوں اور عورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کون سی ہستی ایسی تھی جو اہم تھی؟ کشتی میں ایک طرف نوح علیہ السلام کا خاندان تھا، دوسری طرف نوح علیہ السلام کی امت تھی۔ امت نبی کے مقابلے میں خاندان نبی ہی
زیادہ محترم ہے۔ اب خاندان نبی میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کون شخصیت ہر کسی کے لیے لائق احترام ہوگی؟ یہ بات جگ ظاہر ہے کہ بڑے لڑکے کی جو عزت ہوتی ہے وہ چھوٹے کی نہیں ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے تینوں لڑکے نوح علیہ السلام کے امتی بھی تھے اور ان کے ہر کام میں مددگار بھی۔ طوفان نوح کے بعد بھی مہینوں تک زمین کی حالت بڑی خطرناک ہوگی۔ زمین پر انسانی خوراک کے لیے نہ پیڑ پودے نہ جانور تھے۔ زمین کو سرسبز و شاداب اور پیداوار کے لائق بننے میں جسم کے کپڑے بھی نہیں رہے ہوں گے، اور مرے ہوئے جانوروں کی کھال کو ہی تن ڈھکنے کو استعمال کیا گیا ہوگا۔ سب کچھ فنا ہو چکا تھا۔ ایسی صورت میں 78 انسانوں اور ساتھ میں چرند پرند درند سبھی قسم کے جانوروں کے لیے رہنے کا اور خوراک کا انتظام کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ ان سب مشکلات کے حل کے لیے بڑے لڑکے نے ہی خاص رول ادا کیا ہوگا۔ کشتی میں سوار ایک شخص کو آج تک یاد رکھا جا رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، نوح علیہ السلام کے بڑے لڑکے یافس ہیں۔ ان کے کئی نام تاریخ میں ملتے ہیں، جیسے یافس نام قرآن اور تاریخوں میں لکھا ہے، تورات اور بائبل میں یفیت لکھا ہے اور ویدوں میں شنکر۔ کسی شخص کو اتنے ناموں سے پکارا جانا بھی اس کی قد آور شخصیت کا اظہار کرتا ہے۔ یافس بڑے لڑکے کی حیثیت سے نوح علیہ السلام کے خلیفہ بھی تھے۔ یافس کی اولاد میں 4 لڑکے ترک، رومیہ، غور اور چین ہیں۔ ان کے نام پر آباد شہر اب ملک میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ شنکر جی کے سر پر چاند کا نشان دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح کا چاند کا نشان ترکوں کا قومی نشان ہے۔ نبیوں کا کوئی خلیفہ نہیں ہوتا ہے، جن نبیوں نے حکومت قائم کی ہے ان کا خلیفہ ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام نے حکومت قائم کی، اسی لیے ان کے بڑے لڑکے یافس نوح علیہ السلام کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ تاریخ یافس کے بڑے لڑکے ترک کو دنیا کا پہلا بادشاہ مانتی ہے، جو کہ 100 لڑکوں کے باپ تھے۔ اس لیے حالات و واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یافس نے نبی کی مذہبی تعلیم و تبلیغ کا شعبہ سنبھالا اور بڑے بیٹے ترک کو حکمراں بنا دیا گیا۔ وقت کے ساتھ یافس کے چاروں بیٹے الگ الگ علاقوں میں آباد ہو گئے۔ ترکستان کے علاقے میں، رومیہ ملک روم کے علاقے میں، غور کے علاقے میں، اور چین بھی چین کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ لیکن مذہبی امور کا مرکز ترکستان ہی تھا۔ ترکستان میں سمیری نام کی ایک قوم آباد تھی، جو نسل در نسل ہزاروں سال سے آج تک مذہبی امور انجام دیتی آ رہی ہے۔ ترکستان کے شہر حرم کو کعبے جیسی پوزیشن حاصل تھی۔ دنیا بھر سے آدمی مذہبی ارکان ادا کرنے اس شہر میں سالانہ جمع ہوتے تھے۔ سمیری قوم کے لوگ تمام ترک قوم کے مذہبی امام تھے۔ یہ حالات ظاہر کر رہے ہیں کہ یافس کے بعد ترک کے بڑے لڑکے نے ہی مذہبی امور کی ذمہ داریاں سنبھالی ہوں گی۔ ترک کے بڑے لڑکے کون تھے؟ تاریخ میں ایک سمیر شہر کا نام ملتا ہے۔ اس شہر کا نام آج بابل ہے، یہ عراق میں ہے۔ یہ دنیا کے مشہور شہروں میں سے ایک ہے۔ اس سمیر شہر کی سمیری قوم ہی ترکستان میں مذہبی امور انجام دیتی تھی۔ سمیر شہر کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ شہر سمیر نامی شخص کے نام پر آباد ہے۔ چونکہ سمیر کی اولاد ہی مذہبی رسوم ادا کرانے کی ذمہ دار ہے، اس لیے سمیری قوم کا جد امجد ہی وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے ترک کی حکومت میں ترک کے علاقے میں یافس کے بعد مذہبی سربراہی حاصل کی۔ حکومتی اصول و ضوابط کے تحت وہ شخص ترک کے بڑے لڑکے کی اولاد کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، جس کا نام سمیر تھا، اور سمیر کی اولاد
برہمن کے نام سے آج تک خالص ہے۔ برہمن آج بھی خود کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ سمیر ہو سکتا ہے ترک کے بعد ترک قائم مقام بادشاہ بڑے لڑکے کی حیثیت سے بنے ہوں، کیونکہ سمیر کی نسل سے نمرود ایک نامور بادشاہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوا ہے، اور نوح علیہ السلام کے پوتے ترک کے بڑے لڑکے سمیر کی اولاد برہمن نوح علیہ السلام کی آسمانی کتاب کو ویدوں کے نام سے آج تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح ثابت ہوا کہ یافس بمانی شنکر جی ترکوں، رومیوں، چینیوں اور غوریوں کے باپ ہیں۔ شنکر جی کے لڑکے ترک کے بڑے لڑکے سمیر کی اولاد برہمن ہیں۔ اس زمانے میں نہ کاغذ تھا، نہ قلم، نہ دوات۔ مذہبی تعلیمات کا انحصار حافظے پر تھا۔ وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اعتقاد کی کمزوری کے سبب ترکوں نے ایک آسمانی خدا کے ساتھ چاند، سورج اور تاروں کی بھی پوجا شروع کر دی۔ جب جب انسانوں میں مذہبی بگاڑ اور سماجی بگاڑ پیدا ہوتا رہا، تب تب سام کی نسل میں نبی پیدا ہوتے رہے، لیکن نبیوں کی آمد کا زمانہ کافی لمبا ہوتا تھا۔